دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے، اور جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ آج یا حیو یا قیوم کا یہ پاورفل وظیفہ ہر بندے کی قسمت کھول دے گا، رستے کی ہر رکاوٹ ہٹا دے گا۔ اللہ والوں، ان دو ناموں کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں، یہ نام رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اس نام کے طفیل آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا، اللہ کے تمام نام طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی، اور بے حد تحقیق کے بعد، بے حد مشاہدات کے بعد صحابہ کرام نے ثابت کیا، یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، اللہ پاک کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے، آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیوں کو ختم فرماتی ہے۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ سکتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کا یہ خاص نام اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ساتھ میں آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا خاص عمل پڑھنا ہے۔ دوستوں، اس پوری دنیا کا نظام جو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، وہ سب کچھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی برکت سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اے حبیب، اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں اس دنیا کو بھی نہ بناتا۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے واضح طور پر حدیث قدسی کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ میں نے یہ دنیا، یہ جہاں اپنے پیارے حبیب کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ والوں، آج ہم لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا؟ آج ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، محتاجگی کی زندگی جی رہے ہیں، قرضوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ پھر بھی ہم لوگ اس مہینے کی تعظیم نہیں کر رہے، اس مہینے کو غفلت میں گزارے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آج جو عمل بتا رہا ہوں یا اللہ یا محمد کا، یہ اتنا طاقتور ترین ذکر ہے، یہ اتنا افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار اور اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کریم سے، وہ کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر زمین پر آ جاتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج جو بندہ بھی ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہفتے کے دن جو بندہ بھی اس خاص عمل کو پڑھے گا، میرا اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے اپنی منمانی نہیں کرنی، آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے، تاکہ ہر ایک بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ سکے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہے اور یہ آخری ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والوں، ہفتے بہت سے آئیں گے، ہر ہفتے میں ہفتے کا دن آتا ہی ہے، لیکن آج کے دن کی فضیلت باقی تمام ہفتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ ماہ شعبان کا یہ آخری ہفتہ ہے۔ پھر 1 سال بعد ہی آپ کو یہ ہفتہ دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ والوں، تو آج آپ لوگوں نے غفلت نہیں کرنی،
پھر آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے ہر معاملات حل ہوں گے، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ والوں، بس آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں، جس کو جب بھی پڑھا جائے، جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ بھی ماہ شعبان کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستی کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹی ہیں، ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوستوں یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی پیروں، فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہم رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے، وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والوں، ہوش کے ناخن لیجئے گا۔ جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق، خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اور آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن جو بھی میں آپ کو یہ خاص عمل بتاؤں گا، اور جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔
تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کے دن کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، اس عمل سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا اللہ کا واسطہ، یا رزاق کا واسطہ، یا حنان و یا منان کا واسطہ، یا مسبب الاسباب کا واسطہ۔ میرے مولا، تمام کی تمام بادشاہت تیری ہے، تمام تعریفیں تیری ہی ہیں۔ ہم آج تجھے تیرے واسطے سے پکارتے ہیں، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پکارتے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کون جانے کب کس کا پتہ جھڑ جائے، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے، کتنی دولت ملے۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ میرے مولا، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
میرے مولا ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ عبادات نہیں کر پاتے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ ہمیشہ عزت والا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، طاہر اور طیبہ رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے گھر میں جتنے لڑائی جھگڑے اور فسادات ہیں ان سب کو ختم فرما۔ جو میری بہنیں ابھی اس دعا کا حصہ ہیں، کہیں سے بھی ان کا تعلق ہے، رشتوں کی پریشانی کے اندر گھری ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ گھر میں اگر رشتہ ہو چکا ہے یا پھر وہ اپنے سسرال میں عزت کے ساتھ نہیں رہ پا رہی، ان کو ان کی ساس یا نندے پریشان کرتی ہیں، میرے مولا ان سب کو عقل سلیم عطا فرما، ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر رحمت اور نظر کرم فرما، بالخصوص میاں اور بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا فرما، اولادوں میں اپنے بچوں کے اندر ان کو عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، قبر کے عذاب سے بچا، روز حشر کی آزمائش سے بچا۔ میرے مولا ہمیشہ اپنا قرب میں جگہ عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں آپ اپنے گناہ کے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کے بارے میں جانتا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے روتے ہوئے، گلگلاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، یا وظیفہ
پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔
कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 2 बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह अल्लाह पाक का ये जाती नाम है, या मोहम्मद ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। या अल्लाह या मोहम्मद जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार हो जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या फिर आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। आज के ये 4 खास आमाल हैं जो आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं, अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ने हैं। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेंगे जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। एक बार फिर से मुलाहिजा करें, पहले नंबर पे आप लोगों ने या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर सूरतुल फातिहा शरीफ को मुकम्मल पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, आखिर में आमीन भी कहना है। फिर तीसरे नंबर पे कुरान पाक की एक आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और चौथा और आखिरी अमल या अल्लाह या मोहम्मद, इसको पढ़ना है। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूँ आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से अमल करना है। इस वजीफे को पानी के गिलास पर भी कर सकते हैं या फिर चीनी के ऊपर भी कर सकते हैं। पानी के गिलास पर करेंगे तो फिर आप लोग खुद उस पर दम करके पी लीजिएगा, या जो मरीज है उनको पिला दें, या जो तंगदस्त है, जो घर का कफील है, जो घर चलाता है, उसको पिला दें। इंशाअल्लाहुल अजीज जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियां ठीक होंगी, और अगर कोई रूहानी असरात हैं उसके ऊपर तो इंशाअल्लाह उससे भी मुकम्मल शिफा मिलेगी, जिस तरह से मैंने आपको पहले बयान करा था। इस तरीके से अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। चीनी पे करेंगे तो चीनी को सदका कर दीजिएगा, परिंदों के लिए ऊपर डाल दीजिएगा, या फिर आप लोग पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। इंशाअल्लाह चींटियां उनको, उन जो चीनी के दाने होंगे उनको खा लेंगी। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।